माँ के इंतकाल के बाद भाई अभी कमसन था। बड़ी बहन होने के नाते मुझे ना सिर्फ घर संभालना था बल्कि अपने भाई का भी ख्याल रखना था। हालांकि मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, मगर हालात ने वक्त से पहले समझदार कर दिया। हम दो ही बहन भाई थे। अब्बू सुबह ड्यूटी पर चले जाते और शाम को लौटते। दिन के वक्त हम दोनों ही इस उजाड़ मकान में एक दूसरे का सहारा थे। सच है, जब माँ या बाप का साया सर से उठ जाए तो वक्त की कड़ी धूप मासूम बच्चों को बहुत जल्द बालिग कर देती है। ठोकरें खाने के बाद मासूमियत कहीं खो जाती है और शऊर वक्त से पहले डर आता है। मैं भी वक्त से पहले बाशऊर हो गई थी। ताहम साथ की जिम्मेदारी ने मुझे किसी और जानिब मुतवज्जा होने का मौका ना दिया। तालीम भी जारी ना रख सकी। भाई के लिए मेरी मोहब्बत देखकर अब्बू ने रिश्तेदारों के इसरार के बावजूद दूसरी शादी ना की। मैं और साथ एक दूसरे के दोस्त बन गए और जिंदगी किसी ना किसी तरह गुजरने लगी। साथ ने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास किया और एफएससी प्री मेडिकल में दाखिला लिया। इसकी जहानत के पेश नज़र हम सब यही समझते थे कि वो मेरिट पर दाखिला हासिल कर लेगा। साथ कॉलेज से आकर वहाँ की सारी बातें मुझे बताता। वो कॉलेज की दुनिया से बहुत मुतासिर था और कहता, आप ही यूँ लगता है जैसे बरसों के बाद एक पिंजरे से आज़ादी मिली हो। यह आज़ादी इसके लिए अहम थी, लेकिन इसने कभी इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया। वो बाकायदगी से अपनी क्लासेस अटेंड करता और शाम को एकेडमी भी जाता ताकि पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए। कॉलेज में इसकी क्लास में एक लड़की रक्षंदा भी पढ़ती थी। साथ पहली बार इसे देखकर हैरान रह गया। इसने मुझसे कभी इस बारे में बात नहीं की, लेकिन एक रोज़ कमरे की सफाई करते हुए इसकी डायरी मेरे हाथ लग गई। इसमें लिखा था, मैंने रक्षंदा को पहली बार देखा तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। इसके हुस्न ने मुझे मबहूत कर दिया। वो अपनी खूबसूरती के साथ दिलकश बातें भी करती है। जब वो एक ख़ास अंदाज से मेरी तरफ देखती है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ये पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई बड़ा हो गया है और किसी अजनबी राह पर निकल चुका है। मैं इसे हमेशा एक बच्चा समझती थी। एक शाम जब वो घर आया तो मैंने इससे बात की। रक्षंदा का नाम सुनकर वो सटपटा गया। कहने लगा, बाजी वो तो मेरी क्लास फेलो है और मुझे अच्छी लगती है। मैंने इसे समझाया तुम्हें डॉक्टर बनना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, लड़कियों पर नहीं। वो खामोश हो गया, जैसे बात समझ तो ली हो मगर मानने को तैयार ना था। एक दिन इसकी नोटबुक में ख़त मिला जो उसने रक्षंदा के नाम लिखा था। रक्षंदा, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। ये बात तुमसे काफ़ी अरसे से कहना चाहता था मगर हिम्मत ना हुई। आज तुमने मेरे सलाम का जवाब मुस्कुरा कर दिया तो हौसला मिला। मोहब्बत एतराफ़ की मोहताज नहीं, लेकिन दिल ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि तुम मेरी हालत से बेखबर रहो। तुम्हारे बगैर ज़िंदगी बेकार लगती है। तुम्हारे जवाब का बेचैनी से इंतज़ार है। ये पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने फ़ैसला किया कि साथ को समझाऊंगी कि ये ख़त ना दे, मगर वो मेरे इरादे से बेखबर था और अपनी राह पर बढ़ता जा रहा था। चंद दिन बाद इसने बताया कि रक्षंदा ने इसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया है। इन दोनों के दरमियान ख़तों किताबत होने लगी और साथ अपनी दुनिया में मगन हो गया। इसकी पढ़ाई पर तवज्जो ख़त्म हो गई। वो कॉलेज कम जाने लगा और ज़्यादा वक्त रक्षंदा से मुलाकातों में गुजारने लगा। मैंने इसे बहुत समझाया मगर वो मेरी किसी बात को संजीदगी से नहीं लेता था। साथ की दीवानगी देखकर मेरा दिल बैठने लगा। वो अपनी ज़िंदगी और ख्वाबों को बर्बाद कर रहा था और मैं बेबस होकर सिर्फ दुआ कर सकती थी कि खुदा इसे सही रास्ता दिखाए। सालाना इम्तिहान में 2 माह बाकी रह गए थे, लेकिन साथ अपनी धुन में मगन था। पिछले कुछ दिनों से वो मुझे चुप चुप लगा तो मैंने दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि एकेडमी में एक और लड़का आया है और रक्षंदा अब इसमें दिलचस्पी लेने लगी है। साथ को ये बात बुरी लग रही थी। मैंने इसे कहा कि अगर वो रक्षंदा से मोहब्बत करता है और वो भी इसके जज्बात का एहतराम करती है तो इसे मना कर दे कि वो इस लड़के से ना मिला करे। साथ को मेरी बात पसंद आई। शाम को जब वो घर आया तो बहुत गुस्से में था। कहने लगा, मैंने रक्षंदा को मना किया तो उसने साफ कह दिया, तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? तुम्हारे जैसे कई लड़के मेरी जिंदगी में आए और गए। ये सुनकर साथ के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसके दिमाग में तूफान बरपा था और वो कहने लगा, बाजी अगर मैं इस वक्त आपकी बात मान लेता तो आज मेरी ये हालत ना होती। इस दिन के बाद साध ने एकेडमी जाना छोड़ दिया।
کئی دنوں بعد میرے بار بار اصرار پر وہ اکیڈمی گیا تو معلوم ہوا کہ رکشندہ ایک نئے لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ یہ خبر سعد کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھی۔ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اور وہ مجھ سے بھی اکھڑا اکھڑا رہنے لگا۔ عورت ذات پر اس کا اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ کسی ہستی مسکراتی لڑکی کو دیکھتا تو اس کا خون کھول جاتا۔ رکشندہ نے اس کے ذہن میں عورت کا جو مثبت تصور بٹھایا تھا وہ توڑ دیا تھا۔ سعد کا تعلیم سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھنے والا میرا بھائی زندگی سے ہی مایوس ہو چکا تھا۔ ایف ایس سی کی تیاری کا وقت گزر چکا تھا اور اس نے پرائیویٹ ایف اے کا امتحان دینے کا فیصلہ کیا۔ بڑی مشکل سے اس نے ایف اے پاس کیا، لیکن نمبر اچھے نہیں آئے۔ اس کے باوجود ہم سب کے لیے یہ خوشی کی بات تھی کہ اس نے اپنی مایوسی کے باوجود امتحان دیا۔ تاہم تعلیم کا سلسلہ یہیں ختم ہو گیا۔ ابو نے اسے ایک دکان پر سیلس مین کی نوکری دلوائی تاکہ اس کا دل بہل سکے۔ کچھ دن بعد ایک رشتہ دار کی یہاں شادی تھی۔ ابو نے کہا سعد تم بھی ساتھ چلو، اس سے تمہارا دل بہل جائے گا۔ سعد جانا نہیں چاہتا تھا لیکن میری ضد پر وہ مان گیا۔ شادی میں یاسمین نامی ہماری دور کی رشتہ دار لڑکی بھی موجود تھی۔ یاسمین شوخ اور زندہ دل تھی اور اس کی باتوں سے محفل گلے گلزار ہو جاتی تھی۔ وہ سعد کو دیکھ کر اور بھی شوخی پر اتر آئی، لیکن سعد اسے نظر انداز کرتا رہا۔ وہ اس حد تک عورتوں سے بدگمان ہو چکا تھا کہ ہر لڑکی کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ یاسمین بہت محبت سے سب کا خیال رکھتی تھی، خاص طور پر ہمارا۔ میں جانتی تھی کہ وہ سعد میں دلچسپی رکھتی ہے، لیکن سعد اس سے دور ہی رہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ سعد یاسمین کی طرف متوجہ ہو، مگر یہ بات میں اسے کہہ نہیں سکتی تھی۔ آخر کار جب ہم لاہور واپس آئے تو یاسمین بہت اداس نظر آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ سا گیا، لیکن سعد بالکل بے نیاز رہا۔ کچھ دن بعد یاسمین کا ایک خط آیا جو سعد کے نام تھا۔ خط میں اس نے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کیا تھا۔ لکھا تھا کہ شادی میں آپ سے ملاقات ہوئی، آپ میرے دل میں بچپن سے جگہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن آپ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اس دفعہ جب آپ آئے تو میں نے فیصلہ کیا کہ آپ سے اپنے جذبات کا اظہار کروں، مگر آپ نے مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہ کی۔ یقین کریں میں آپ کو دل سے چاہتی ہوں اور اگر آپ نہ ملے تو میری زندگی بے معنی ہو جائے گی۔ یہ خط پڑھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ سعد کو یہ خط دکھاؤں یا نہیں۔ اسی دوران سعد آ گیا۔ میں نے خط اسے دکھا دیا۔ اس نے پڑھ کر خاموشی سے خط پھاڑ دیا اور گھر سے نکل گیا۔ کچھ دن بعد یاسمین کا ایک اور خط آیا اور میں نے سعد سے کہا اگر تم اسے پسند نہیں کرتے تو اسے واضح جواب دے دو تاکہ وہ مزید امید نہ رکھے۔ سعد نے جواب دیا اگر آپ کو اس سے اتنی ہمدردی ہے تو خود جواب لکھ دیں۔ میں نے سعد کی جانب سے یاسمین کو خط کا جواب دیا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں پہلے ہی کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، تم میرا خیال دل سے نکال دو۔ یہ خط لکھنے کے بعد میں خود کو ہلکا محسوس کرنے لگی۔ مجھے لگا کہ یاسمین اب سعد کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے گی۔ 6 ماہ بعد ہمیں معلوم ہوا کہ یاسمین بہت بیمار ہے۔ ایک رشتہ دار نے بتایا کہ وہ علاج کے لیے کسی بڑے شہر لے جائی جا رہی ہے اور بار بار ہمارا ذکر کرتی ہے۔ میں نے سعد سے کہا چلو اسے دیکھا ہے۔ پہلے تو سعد نہیں مانا، مگر آخر کار میری ضد کے آگے ہار گیا۔ ہم گاؤں پہنچے، مگر سعد یاسمین کے گھر جانے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے اصرار کیا کہ صرف ایک بار میری خاطر اس سے مل لو۔ سعد آخر کار مان گیا اور یاسمین سے ملنے گیا، مگر اس سے کوئی بات نہ کی۔ یاسمین کی حالت دیکھ کر میرا دل بھر آیا، لیکن سعد کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ ہم یاسمین سے مل کر واپس آ گئے۔ اس کی ماں نے بتایا کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یاسمین کو کوئی خاص بیماری نہیں، لیکن اس کی حالت کی بہتری کے لیے اس کی شادی کر دینا بہتر ہوگا۔ میں نے سعد سے کہا اگر تم یاسمین سے شادی کر لو تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر وہ بھڑک اٹھا اور مجھ سے بات کرنا بند کر دی۔ ہمارے واپس آنے کے 1 ہفتے بعد سعد کے نام ایک خط موصول ہوا۔ میں نے وہ خط کھولے بغیر سعد کو دے دیا۔ جیسے ہی سعد نے خط پڑھنا شروع کیا اس کی رنگت بدل گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے خط لے لیا اور خود پڑھنے لگی۔ خط یاسمین کا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں نے اپنے والدین اور گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ میں سعد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے انہیں آپ کے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے بھی راضی کر لیا تھا، لیکن آپ کے رویے کی وجہ سے یہ قدم نہ اٹھا سکی۔
آپ کے پہلے جوابی خط نے میری زندگی بدل دی۔ آپ کسی اور کو چاہتے ہیں اور میرا دل ہمیشہ یہی گواہی دیتا رہا کہ آپ مجھے ہی چاہیں گے۔ اس خیال نے میری زندگی ختم کر دی۔ میں بیمار ہو گئی اور میری حالت مسلسل بگڑتی جا رہی ہے۔ اب امی نے میرا نکاح میرے خالہ زاد سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن میں کسی کو وہ مقام نہیں دے سکتی جو آپ کو دے چکی ہوں۔ اسی مہینے میری شادی ہونے والی ہے، لیکن جب آپ کو یہ خط ملے گا میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ ماں اور باپ کو انکار نہیں کر سکتی اور اپنے تصوراتی محبوب سے بے وفائی بھی نہیں کر سکتی۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ ایک مثالی زندگی گزاریں۔ سعد یہ خط پڑھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آنے والے نے اطلاع دی کہ یاسمین اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ خبر سن کر میرے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سعد کو سکتہ ہو گیا۔ میں نے اسے گلے لگایا تو وہ بے اختیار رونے لگا۔ روتے ہوئے اس نے پوچھا کہ کیا وہ خط آپ نے لکھا تھا؟ میں نے شرمندگی سے کہا کہ ہاں سعد، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکی اتنی سنجیدہ تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح وہ تمہیں دل سے نکال دے گی، لیکن آج اس نے ثابت کر دیا کہ اگر لڑکی وفا کرنے پر آ جائے تو اس کے عزم اور حوصلے کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ سعد نے آہستہ سے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رخشندہ جیسی لڑکیوں کے ساتھ دنیا میں یاسمین جیسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ واقعی عورت ایک ایسی پہیلی ہے جسے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ میں خود بھی یہ نہیں جان سکی کہ عورت کے کتنے روپ ہیں۔ وقت گزرتا گیا، میری شادی ہو گئی، لیکن سعد نے آج تک شادی نہیں کی۔ پہلے عورت سے نفرت نے اسے روک رکھا تھا اور اب یاسمین کی وفا کی یادیں اسے کسی اور کے ساتھ بندھنے نہیں دیتی۔ وہ نہیں چاہتا کہ یاسمین کے خلوص کو بھلا کر وہ کسی اور سے شادی کرے جس نے اس کے لیے اپنی جان دے دی۔ یاسمین کے لیے دعا ہے کہ خدا اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ سعد کے لیے میری دعا ہے کہ خدا اسے سکون اور خوشیوں سے نوازے۔ میں ایک بہن ہوں اور اپنے بھائی کو یوں سوگواری میں تنہا بھٹکتے ہوئے دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔